ویلکم بیک ناظرین، اور آپ دیکھ رہے ہیں ویک اپ پاکستان. اور آپ کو بتائیں کہ جی جناب، جو شادی کا لڈو جو کھائے وہ بھی پچھتائے، جو نہ کھائے وہ پچھتائے، لیکن اب تو سبھی پچھتائیں گے کیونکہ شادیاں مزید مہنگی ہو گئی ہیں اور ایف بی آر کی جانب سے ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا گیا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں خواجہ محمد طارق صاحب. السلام علیکم خواجہ صاحب، اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو. جی سر، وعلیکم السلام. کیسے آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہیں آپ سر؟ الحمد سر آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک بم گرا دیا گیا عوام پر ایف بی آر کی جانب سے. کیا لگتا ہے آپ کو یہ اس ٹیکس کا جو ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی عوام پر بھی اثر انداز ہوگا، یہ خالی یہ جو میرج ہالز کے جو مالکان ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہوگا؟ دیکھیں، بیسیکلی ایسا ہے کہ یہ جو ٹیکس ہے یہ مارچ 2023 کے اندر اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا، اور اس سے پہلے بھی یہ 2013 کے اندر نافذ العمل ہوا تھا، اور 2021 تک یہ فیلڈ کے اندر رہا تھا، اور پھر کووڈ کے اندر اس ٹیکس کو ریووک کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اسی پہ بات ہو رہی ہے. ثنا، میں اگر دیکھوں تو گورنمنٹ نئی نئی ایونیوز نکال رہی ہوتی ہے، اور جی ہمارے ساتھ خواجہ صاحب موجود. طارق صاحب، جی 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 خواجہ صاحب. ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ 2013 سے ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ خاصی کورسپونڈنس کی ہے. ہم نے اسلام آباد میں بھی جا کر کے ریپریزنٹیشن کی اور وہاں پر سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں، ہمارے یہاں جو شادی بیاہ ہے یہ ایکچولی ایک مذہبی اس کا بیک گراؤنڈ زیادہ ہے کمپیئر ٹو یہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، یہ اور سچویشن گورنمنٹ کو ہے بھی ٹیکس اس دیں. وقت. گورنمنٹ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت بھی ٹیکس کلیکشن کے معاملات میں ایف بی آر جو ہے وہ ان کو چیلنجز کا سامنا ہے، اور پہلے بھی یہ بتا رہے تھے کہ جی جی لگایا تھا لیکن اس کو ریموو کر دیا گیا تھا، جی بالکل. اور جی دوبارہ اس کو امپوز کیا گیا ہے. جی طارق صاحب. جی، تو اس کے اندر اب ہوا یہ ہے کہ چونکہ ہماری خاصی ریپریزنٹیشن ہو چکی ہے، اور کئی دفعہ ہم نے بتا چکے ہیں کہ یہ جو آپ نے ہم کو ایک ایجنٹ بنایا ہے، ود ہولڈنگ ایجنٹ، کہ ہمیں رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ ہم جو ایک بڑا کمبرسم ٹاسک ہے ہمارے لیے، پرابلم ہے. لیکن بات یہ ہے کئی دفعہ ریپریزنٹیشن کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ فیلڈ کے اندر ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مارچ 2023 کے اندر دوبارہ ری انٹروڈیوس ہوا ہے، اور آپ یقین مانیں جب پارٹی نہیں دیتی تو الٹیمیٹلی شادی ہال مالکان کو پھر وہ جب مانیٹرنگ ہوتی ہے اس کی، تو بیسیکلی ان کو ایف بی آر کی طرف سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مختلف قسم کے جو ان کے ایکشنز ہیں ان کو فیس. ٹھیک ہے جی، یہ سچویشن ہے، اور شادیاں جو ہے وہ ایکسپینسو اس لیے ہوئی ہیں بیکاز گورنمنٹ نے پلان کیا ہے کہ ٹیکسیشن میں اضافہ کریں گے. ود ہولڈنگ کے نام پر جو ہے ٹیکس لیا جائے گا. جو شادی کے جو شادی ہالز کے جو اونرز ہیں، یہ بینکویٹ کی، اب اس میں یہ ہوگا یہ کہ اگر آپ 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے بکنگ کروا رہے ہیں اس میں اب یہ آپ کے جو شامل کیا جائے گا. لیکن یہ بہت زیادہ ویسے ہی پرائسز ہیں، اور اس وقت آپ دیکھیں کہ لوگوں کے لیے سنا شادیاں کرنا آسان نہیں ہے. آسان نہیں ہے، بالکل بھی شادیاں کرنا آسان نہیں ہے، ویسے ہی مشکل ہے. اور یہ ود ہولڈنگ ٹیکس کے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹیکس صرف ان مالکان پہ نہیں، تو یہ الٹیمیٹلی وہ ڈائیورٹ بالکل ایسے ہوگا ہی ہے، عوام کے اوپر. بالکل تو ایسے ہی ہے. پھر تو مجھے لگ رہا ہے کہ پھر شادی ہالز تو شاید یا تو بند کرنے پڑ جائیں گے، یا پھر لوگ نہیں، اپنے گھروں میں شادیاں کریں بڑی گے. اچھی بات انہوں نے کیونکہ کی. ابھی طارق صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ شرعی ہمارا معاملہ شرعی، ہے، بالکل اور اس میں بالکل دیکھنا ایسا ہی یہ ہے. ہوگا. اور ایک بڑا اب ٹرینڈ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اب لوگوں نے شادیاں چھوٹی بھی کر دی ہیں، شرنک ایونٹس ہو گئی ہے، مختصر کر ہاں دی ہیں، اور بالکل. مساجد کا رخ کر لیا ہے. مساجد، کیونکہ لیکن نکاح ہوتا یہی ہے، ویسے بالکل ہونا بالکل بھی یہی چاہیے. بالکل ایسا اب ہی ہے. لیکن لوگ یہی کرتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ وہاں مسجد میں جا کے کر لیتے ہیں، اور پھر ایک شام تقریب ہو جاتی ہے. اور اب یہ شادی اور ولیمہ ملا کے بھی لوگ کرنے لگے کہ ایک ایونٹ، کیونکہ وہ بالکل ایسا ہی اوبیسلی ہے. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، چاہے وہ لڑکے والے ہوں یا وہ لڑکی والے ہوں، دونوں کے اوپر ہی کافی برڈن
सो वेलकम बैक। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं और हम डिस्कस यही कर रहे थे कि जो मैरिजेस हैं विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट ये सना कि हमने कोविड से क्या सीखा? कोविड से हमने कुछ नहीं सीखा, वही हम प्रैक्टिस पे आ गए, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस पे आ गए। हम अपने अखराजात को कंट्रोल बआसानी कर सकते हैं, हम एनर्जी बचा सकते हैं, हम छोटी तकरीबात कर सकते हैं, हम पैसे बचा सकते हैं और वही पैसा हम दूसरी जगह जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और होना भी ये चाहिए और इसको श्रिंक करना चाहिए ताकि बर्डनाइज ना हो। जो एक फ़र्ज़ है माँ बाप का, वो खैर खूबी के साथ उसको अंजाम पहुँचाएं, लेकिन चूँकि इतनी महंगाई है, फिर वो लोग इतनी तकरीबात में और फिर सारे रसूमात में पड़ जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो एक शोल्डर के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है। बिल्कुल है। ख्वाजा मोहम्मद तारिक ने हमें ज्वाइन किया एक बार फिर से। तारिक साहब, अब आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि एक डेफिनेटली बिजनेस का चैलेंज भी आएगा। जिन लोगों के ये शादी हॉल्स के कारोबार हैं, बिजनेस है, डेफिनेटली अब लोग उसका रुझान कम करेंगे क्योंकि आप लोग भी रेंट्स बढ़ाएंगे और तमाम तर लोग देखेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट टू द कंज्यूमर और कस्टमर्स किस तरह से मार्केट में? देखें, ऐसा है कि मैंने आपको जैसे पूरी हिस्टोरिकल पूरा सिनेरियो बताया कि खासी रिप्रेजेंटेशन हुई, क्योंकि हमारे पास कोई पावर नहीं होती। अगर आप नहीं देंगे आपकी बिजली कट जाएगी। अगर आप कहीं पे किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस की फीसों में विद होल्डिंग दे रहे हैं, तो अगर आप नहीं देंगे तो आपका वो कैंसिल कर देंगे। हमारे यहाँ क्योंकि रिकरिंग क्लाइंट नहीं है तो हमें प्रॉब्लम होता है। एनी हाउ, चाहे वो क्लाइंट कम अमाउंट ले रहा हो या ज्यादा क्लाइंट ले रहा हो, ये चैलेंजेस दोनों तरह पे थे। अब हुआ ये, चूंकि मार्च 2023 से लगा हुआ है और अगर आप पार्टी से नहीं लेते तो शादी हाल मालकान के ऊपर ठीक ठाक बर्डन आ रहा था। तो हमने अब फाइनली ये डिसाइड किया कि अब हम क्लाइंट से लेंगे। और ठीक है, ये एक सिचुएशन आप देखें, डिस्ट्रप्ट टेक्नोलॉजी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जहाँ इंटरनेट का बहरान है, वहाँ हमें भी चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। और हम तारिक साहब से बारहा कोशिश कर रहे हैं, कनेक्टिविटी के इश्यूज आ रहे हैं। खैर, ये तो पूरे पाकिस्तान में सिस्टम चल रहा है। तारिक साहब बता रहे थे कि चैलेंज आएगा सना, और इस वक्त कलेक्शंस के हिसाब से भी आएगा, और FVR जो सोच रहा है कि इस तरह से जबरन कर लेंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अवाम ने ही सोल्यूशन निकालना है, वो लेआउट निकाल लेंगे। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, घरों की छत पर या जो ग्राउंड्स बने हुए हैं या मसाजिद में या महदूद या श्रिंक तकरीबात करके वो इसका लेआउट निकाल लेंगे, लेकिन फिर नुकसान ये एसोसिएशन वालों का होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये कि बात ये कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो फिर इसी तरह जो है आप जब शादियों में जाएंगे तो आपके लिए मतलब अब मसला ये होता है कि जब आप इस तरह की टैक्सेस लगते हैं तो देखिए वो दोनों पार्टीज़ पे इम्पैक्ट आता है। अवाम पे भी आएगा, जो मैरिज हॉल मालकान है उनके ऊपर भी आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली होता ये है कि अगर ये उन्होंने टैक्स लगाया है तो आप क्या समझते हैं कि वैसे ही आप देखने जाएं, एक आप अगर 200-250 अफराद का भी अगर कोई इवेंट करते हैं, कोई शादी की तकरीब करते हैं, तो उस हॉल का आप रेंट देखने जाएं तो वो आपको कहीं मतलब कोई जो नॉर्मल सा भी है तो वो आपको 2-2.5 लाख से कम में आपको रेंट नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर वो खाने के अलग मामला आते हैं, सारी चीजें हैं। अब लोग तो, यही होगा, कोई पूछेंगे अगर FVR वाले आ भी गए तकरीबात में, जी आप लड़की वालों की तरफ से नहीं, कहेंगे नहीं, बर्थडे पार्टी हो रही है, हम हकीका कर रहे हैं, हकीका करें, शादी हो ही नहीं, दूल्हा और दुल्हन को छुपा दिया जाएगा। हाँ, बहुत वैसे बड़े मजेदार सिचुएशन होगी। और अगर ऐसा होता है और कोई शादी हो रही है और वहाँ अगर छापा पड़ जाए FVR का, तो वो उस सिचुएशन को टैकल करना, मैं मतलब अगर वो उसको विजुलाइज करूँ, इमेजिन करूँ, तो वो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आप ये बात तो है, लेकिन बिसाइड लेकिन ये पॉलिसीज मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती, क्योंकि आवाम के लिए आसानियां करनी है। जहाँ इतने ज्यादा महंगाई है कि आप और हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरह की, और फिर जो एसोसिएशन के लोग बैठे हैं उन्होंने भी अपना कारोबार चलाना है, बिल्कुल, वो भी कैसे काम करेंगे। और एक और बात है कि आप ये देखें ना, टैक्स जो है वो एक आम आदमी के ऊपर ही सारा टैक्स है, वो हर चीज़ में तो एक आम आदमी ही टैक्स दे रहा है, बाकी तो टैक्स से बरी जमा है जो लोग हैं। समझ तो आप गए होंगे, लेकिन ये कि अब आवाम जो है बहुत ज़्यादा इसमें मुझे लगता है कि एग्रेसिव रिएक्शन आएगा, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि अब शादियां करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक बड़ी अच्छी बात सना मैं रखूंगा, जो हमारे आवाम ने इसको एक्सेप्ट किया है, बिलखुसूस कराची में, कि अब दोपहर में शादियां करना स्टार्ट कर दी हैं। ये ट्रेंड बड़ा अच्छा है, पंजाब में तो ऑलरेडी ये पीछे भी एक रीजन है, डे लाइट फोटोशूट का। तो वो तो है, ये रीजन है कि लोगों को, क्योंकि आजकल वो डे लाइट फोटोशूट का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, तो इस वजह से लोग जो है
اس طرف کنورٹ ہو رہے ہیں کہ جی دوپہر میں شادیاں کی جائیں. لیکن سوری ٹو سے مجھے بہت بری لگتی ہے دوپہر کی شادیاں, کیونکہ ہم خواتین کو تیار ہونا ہوتا ہے تو بہت ٹائم لیکن ونٹرز میں آپ لوگ مینیج کر سکتے ہیں نا, ابھی موسم اچھا آ گیا ہے, دسمبر جنوری فروری میں آپ لوگ مینیج کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ چیز آبزرو کرتا ہوں کہ بجلی کی بڑی بچت ہے. ہاں بالکل, آپ یہ دیکھیں کہ رات کو جو آپ اتنی زیادہ ہیوی لائٹس ہوتی ہیں, اتنی انرجی کنزیوم ہو رہی ہوتی ہے, اس میں آپ بجلی بچا سکتے ہیں. پھر ٹرینڈ تو ٹرینڈ ہے, اگر یہ دوپہر کا آ جائے تو اس میں برا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ آئے گا کہ اگر خواتین ہیں وہ میک اپ میں ہوتی ہیں گرمیوں میں, تو ان کے لیے مجبوری ہوگی وہ سارا جس طرح کی گرمی پاکستان میں پڑتی ہے, خاص طور پہ پنجاب اور سندھ. اور آپ امیجن کریں جون جولائی کا مہینہ ہو, اور عموماً جون جولائی میں بہت شادیاں ہوتی ہیں کیونکہ ویکیشنز ہوتی ہیں, تو لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ جون جولائی میں شادیاں کریں, یا ونٹرز میں جب ونٹر ویکیشنز ہوتی ہیں تو اس میں شادیاں کریں. تو لیکن یہ سلسلہ تو اس طرح سے جاری رہتا ہے, لیکن ہمارے لیے بڑا سین خراب ہو جائے گا. جون جولائی کا لوگ زیادہ اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ اسکول میں بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں, کیونکہ بچے بھی شرکت کر سکتے ہیں, پھر والدین کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اور یہ جو ابھی ونٹر آ رہا ہے, یہ دسمبر کے آخری 10 دن جو ہوتے ہیں اور جنوری کے جو شروع کے 10 دن ہوتے ہیں, یہاں بہت شادیاں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں ہر گھر میں 3 یا 4 کارڈز آئے ہوئے ہوں گے, پھر آپ چوز کرتے ہیں. میں بھی انوائٹڈ ہوں, میری بھی فیملی میں شادیاں, کیونکہ لوگ اصل میں دیکھیں. اچھا اگر ہم تھوڑا سا اپنے چائلڈہڈ کی طرف جائیں تو مجھے یہ یاد ہے کہ شادیاں ہوتی تھیں تو اس میں یہ نہیں, اس وقت ہمارے پیرنٹس سوچتے تھے کہ جی ویکینڈز پہ ہی رکھنی چاہیے, یا اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تو ویک ڈیز میں بھی. لیکن اب لوگ پریفر کرتے ہیں کہ مطلب پورے منتھ شادیاں چل رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کیونکہ ایک ویکینڈ پہ ایک ایونٹ ہے, ایکسکیوز می آئی ایم انڈر دی ویدر ایز یو نو, کہ جی کراچی میں سرد ہوائوں کا رخ کر لیا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اس طرح سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی شادیاں اس وقت ہی پلان کرتے ہیں جی ویکینڈز میں. ٹھیک, تو خواجہ طارق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر انٹرنیٹ پرابلم ہے, آپ اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کریں گے, دنیا ایکسیپٹ کر چکی ہے, پاکستان نے اس کو ریٹ بھی کر دیا کہ 198 پر ہم آ چکے ہیں, تو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اب آگے بات ہوگی. سر یہ بتائیے کہ کاروبار کا نقصان آپ لوگ کتنا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ لوگ اب ڈیفینیٹلی سولوشنز پر جائیں گے, اور جب آپ لوگ کے پاس بکنگز نہیں آ رہی ہوگی تو ایک بڑا کرائسس بھی ہو رہا ہوگا, پھر الٹیمیٹلی جو ہے یہ ایف وی آر ٹیکس کلیکشن پوائنٹ آف ویو سے پھر ناکام رہے گا. دیکھیں ایسا ہے کہ ہم نے کافی اس کو انالائز کیا ہے. میں آپ سے بتایا نا, مارچ 2023 سے تھا, تو جب پارٹی نہیں دے رہی تو ہم کو اپنی جیب سے دینا پڑ رہا تھا, اور جتنے ایکسپینسز بڑھ گئے ہیں تو ہم نے اب فیصلہ کیا کہ ہم فردر جو یہ پارٹی کا جو ٹیکس لائبلٹی ہے یہ ہم اپنے اوپر نہیں لے سکتے, اور الٹیمیٹلی ہم اس کو اب پارٹی پہ پاس آن کریں گے, اور پارٹی سے لے کر کے گورنمنٹ کو جمع کرائیں گے. کیونکہ دیکھیں اس کو ذرا سمجھیے گا, یہ شادی ہال کا ٹیکس نہیں ہے, یہ پارٹی کا ٹیکس ہے, ایڈوانس ٹیکس. جب وہ فنکشن بک کرتے وقت یہ ٹیکس دیں گے تو جس وقت سال کے اینڈ پہ وہ اپنا انکم ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے تو ان کی جو ٹیکس لائبلٹی آئے گی اس کے اندر یہ ٹیکس ایڈجسٹ ہو جائے گا جو یہ شادی ہال کے اندر ایڈوانس ٹیکس جمع کرائیں گے. لیکن اگر کوئی شادی ہال والا یہ ٹیکس جمع کراتا ہے تو اس کو کسی قسم کی کوئی ایڈجسٹمنٹ اس کی جو اپنی ٹیکس لائبلٹی ہے اس میں نہیں ملتی. اچھا خواجہ صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو ٹیکس عائد کیا گیا ہے ایف بی آر کی جانب سے, تو یہ مطلب خالی آپ لوگوں کے اوپر ڈائریکٹ ہوا ہے یا یہ عوام کے اوپر بھی جو ہے اس کا یہ لاگو ہوگا؟ دیکھیں ہم کو یہ جو ٹیکس لگا ہے یہ عوام پہ لگا ہے, اور میرج ہال والوں کو ود ہولڈنگ ایجنٹ بنایا ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کے الیکٹرک کو بل جمع کراتے ہیں تو آپ کے بل کے اندر ود ہولڈنگ ٹیکس آ رہا ہوتا ہے. بالکل, تو پے تو آپ کر رہے ہوتے ہیں, کے الیکٹریٹ آپ سے ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے ایز این ایجنٹ کلیکٹ کر کے گورنمنٹ کو پاس آن کرتا ہے. تو ہم کو بھی اسی طرح سے انہوں نے ایجنٹ بنایا ہے کہ جو پارٹی بک کرائے جب وہ خرچہ کر رہا ہے تو اس کے اوپر, اس اسپینڈنگ کے اوپر گورنمنٹ کو وہ ایڈوانس ٹیکس دے. میرج ہال کے جو مینیجرز ہیں وہ ٹیکس پارٹی سے لیں گے اور گورنمنٹ کو جمع کرائیں گے. اب طارق بھائی 2 باتیں کیجئے گا, ایک تو یہ کہ اگر میں بکنگ کروا رہا ہوں اور لڑکے والے کی طرف سے میں نے بک کروایا ہے تو کیا ایک جو پارٹی ہوگی اس کو علیحدہ سے ٹیکس دینا ہوگا, اور اگر جو دوسری پارٹی ہے کیا وہ اس کے ساتھ شامل ہوگی؟ کیونکہ ایونٹ تو 2 شادی کی بات کریں تو 2 پارٹیز ہیں نا, پارٹی اے اینڈ پارٹی بی, جو دلہا اور دلہن ہے, تو جو بکنگ جس کے نام سے ہوگی صرف ایک ہی ٹیکس جائے گا, یہ بتائیے گا. دیکھیں اس میں اس کی کوئی انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا ہوا کہ اگر دولہا اور دلہن مل کر کے وہ فنکشن کرا رہے ہیں تو یہ ٹیکس کون دے گا. وہ جو لائبلٹی ہے وہ شیئر بھی کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی ایک لائبلٹی بیئر کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے خواجہ صاحب, لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ ابھی روہل نے بھی آپ سے بات کہی تھی کہ عوام جو ہے اگر اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں
اور اگر انہوں نے شادی ہال کی طرف رخ کرنا بند کر دیا تو اس صورت میں آپ لوگ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، کیونکہ دیکھیں آلریڈی عوام بہت پریشان ہے مختلف ٹیکسز سے، ابھی آپ نے کہ الیکٹرک کا ذکر کیا تو اس ٹیکسز سے بھی عوام پریشان ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ کا پھر کیا رد عمل ہوگا، کیا لائے عمل اختیار کریں گے آپ لوگ؟ کلیئر ہے، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہمارا تو جو رد عمل ہے یہ رد عمل کے طور پہ ہی چیز آئی ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم فردر پارٹی کا ٹیکس جمع نہیں کرائیں گے، ہم پارٹی سے لے کے گورنمنٹ کو دیں گے۔ تو پوائنٹ از جو کراچی کی ڈائنامکس ہے ہم کافی دفعہ ریپرزینٹ کر چکے ہیں کہ دیکھیں یہ پرابلم ہے، لیکن اب کیونکہ گورنمنٹ نہیں سن رہی اور ہم کو جو ہے ہمارے اوپر بہت ایڈیشنل برڈن آ رہا ہے تو الٹیمیٹلی یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کراچی کے اندر جس طرح آپ نے بتایا نا دو چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو فنکشن ریڈیوس ہوئے ہیں، نمبر آف گیسٹ بھی ریڈیوس ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو لوگوں کی اپنی جو لیونگ اسٹائل ہے اس میں بھی فرق آیا ہے۔ دیکھیں اب لوگوں کے پاس بڑے بڑے گھر نہیں ہیں، گلیوں کے اندر ٹینٹ لگانا پاسبل نہیں ہے، لوگوں نے الٹیمیٹلی میرج ہالس کی طرف ہی آنا ہے۔ اب وہ باہر جو ٹینٹ لگانا گراؤنڈز کے اندر وہ ممکن نہیں رہا ہے۔ دوسرا شادی ہال جو ہے آپ کو ایک بڑی ڈیسنٹ اسپیس پرووائڈ کرتے ہیں فنکشنز آرگنائز کرنے کے لیے۔ آپ مطلب ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی متوسط یا غریب آدمی ہے بیسیکلی میرج ہال وہ ان کو ایک وینیو پرووائڈ کرتے ہیں جہاں پہ وہ اپنی عزت کا بھرم رکھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی بڑے عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کر سکتا ہے۔ یہ تو دیکھیں گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، میں نے آپ کو بتایا، ہم گورنمنٹ کو بتا چکے ہیں کہ دیکھیں یہ مذہبی معاملہ ہے، اس کے اوپر نہ جائیں، لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ٹیکس کلیکشن ہے، جو ملک کی اکانومی ہے، اس کا جو میجر جو کلیکشن ہے ٹیکس کا وہ ود ہولڈنگ کے تھرو ہے۔ وہ صرف شادی ہال پہ نہیں، انہوں نے ود ہولڈنگ مختلف سیکٹرز میں لگایا ہوا ہے، مطلب آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں اس کے اندر بھی ود ہولڈنگ دیتے ہیں، یہ جو ہم انٹرنیٹ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں اس میں بھی ود ہولڈنگ دے رہے ہیں، ہم جو بجلی استعمال کر رہے ہیں اس میں بھی ود ہولڈنگ دے رہے ہیں۔ تو ود ہولڈنگ تو ہم کئی جگہوں کے اوپر دے رہے ہیں، اور ہمارا جو اکانومی ہے ملک کی بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا اس کا جو میجر جو کنٹریبیوشن ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس کی بیسیکلی اس کو بیئر کر رہا ہے انفارچونیٹلی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خواجہ محمد طارق صاحب آپ کے وقت کا، اور ایک چیز بس عوام کے سامنے سنا رکھیں گے کہ اس وقت عوام اتنے زیادہ پریشان ہے کہ جو کانورسیشن ہوئی ہے کہ آپ ہال کی بکنگ کرانے جا رہے ہیں اس پہ بھی پیسے دیں اور پھر آپ کو ٹیکس بھی دینا پڑے گا، حالانکہ ڈائریکٹ امپلائڈ یا ڈائریکٹ کاروبار میرا نہیں ہے۔ تو آئی ڈونٹ نو یہ پالیسیز مرتب ہو جاتی ہیں اور اسٹیک ہولڈرز کی وہ خود بے بس نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، تو کس طرح سے عوام جو ہے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ان کے لیے مشکلات آسان ہو سکتی ہیں؟ پھر بائیکاٹ مہم ہی لوگ سوچیں گے کہ بالکل، کیا کریں گے۔ اور جیسے ہی تو وہی والی بات ہوگی جیسے آپ انکم ٹیکس پے کر رہے ہو تو مطلب یہ کس قسم کا ٹیکس ہے، اور جیسے کہ ابھی خواجہ صاحب نے کہا کہ لوگ جو ہے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، مطلب گھر نہیں بڑھے، لیکن بھائی گلیوں میں لوگ لگاتے ہیں مہندی کے فنکشنز لوگ کرتے ہیں، آپ ان فنکشنز کو بھی کر لیا کریں گے۔ آئی تھنک سو کووڈ پالیسیز شاید عوام اب ریوائز کریں۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ دوسرے ایشوز پر بات کریں گے، ایم ڈی کیٹ کو ڈسکس کریں گے، کچھ اہم سٹوریز ہیں اور کچھ ہائی لائٹڈ سٹوریز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔